بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو فی سبیل اللہ ایک نسخہ دیتے ہیں شوگر کے لیے۔ جن حضرات اور جن مسلمان بھائیوں بہنوں کی شوگر کی مرض میں مبتلا ہو، ہم اس کا علاج دیتے ہیں۔ ان کے لیے ایک نسخہ ہم نے تیار کیا ہے جو کہ قرآنی آیات سے ثابت ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ یہی طریقہ کار انشاءاللہ جو بھی اپنائے گا اللہ تعالی شوگر کے مریض کو نجات عطا کرے گا۔ وہ نسخہ ہم بتلائی دیتے ہیں، لیکن مسلمانوں سے اپیل ہے، درخواست ہے، کوشش کر لے خود بھی یہی نسخہ پڑھ لے، اور جو دوسرے مسلمان شوگر کے مرض میں مبتلا ہے اس کو بھی یہی عمل بتلا دے تو انشاءاللہ اس کو بھی نفع ہوگا۔ اور اس نفع سے ہم تمام مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں ہمارے لیے دعا بھی کر لے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر لے اور اپنی رضا نصیب عطا فرمائے، اخلاص نصیب عطا فرمائے۔ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ شوگر کی مرض میں مبتلا ہو اس کے لیے قرآنی آیات سے، قرآنی صورتوں سے اور احادیث مبارکوں سے جو منقول ہے وہی ہم بتلا دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہی عمل کر لے، شوگر والا مریض جو ہوگا وہ صحت یاب ہوگا، اس کو شوگر سے افاقہ حاصل ہوگا۔ پہلی نمبر پر درود شریف 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ شروع میں درود شریف 3 مرتبہ پڑھ لے، اس کے بعد سورۃ القدر جو کہ آخری پارے میں ہے، 30ویں پارے میں ہے، سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سورت کو بھی 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ لے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر، اسی صورت کو بھی 3 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لے، اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ انشاءاللہ یہی عمل کرنے کے بعد اگر کسی بھی خوراک کے اوپر دم کر لے، چاہے وہ کھانے کی چیز ہو، خوراک وغیرہ ہو، یا پھل فروٹ ہو، یا مشروبات ہو، پینے کی چیزیں یعنی شربت یا پانی وغیرہ، اس کے اوپر دم کر کے پی لے تو انشاءاللہ اللہ تعالی شوگر سے نجات عطا کرے گا۔ دوبارہ سن لے، اور فائدے بھی ہم بتلا دیتے ہیں۔ 3 مرتبہ شروع میں درود شریف پڑھ لے، پھر 3 مرتبہ سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھ لے، پھر 3 مرتبہ سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر پڑھ لے، آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ یہی عمل کسی بھی خوراک کے اوپر پڑھ لے اور اس کو کھا لے۔ یہ روزانہ تقریباً دن میں 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ جتنے بھی کھانے کی چیز استعمال کرتے ہم اس کے اوپر دم کر کے کھا لیں، انشاءاللہ شوگر سے افاقہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم اس 2 صورتوں کے اور بھی فائدے کچھ بیان کر دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو ذہنی مریض ہو اور اس کو ذہن کی تکلیف ہو، مثلا وسوسہ بیماری ہو، اس کو وہ بھی یہی عمل کر لے، خوراک کے اوپر کھا لے، انشاءاللہ ذہن کی بیماری سے اس کو افاقہ حاصل ہو۔ نمبر 3، جو آدمی ایسا ہو کہ اس کو نیند نہیں آتی، اگر یہی عمل وہ کسی خوراک پر کر لے اور اس کو کھا لے تو انشاءاللہ اس کو بھی یہ بیماری ختم ہو جائے گی، اس کو نیند صحیح طریقے سے آئے گا۔ اس کے علاوہ چوتھی نمبر پر وہ آدمی جس کو پٹوں کی بیماری ہو، پٹوں کی بیماری ہو، جوڑوں کی بیماری ہو، وہ کسی بھی خوراک پر دم کر لے اور اس کو دن میں چند مرتبہ کھا لے، کئی دن تک انشاءاللہ اس کو بھی افاقہ حاصل ہوگا۔ نمبر 5، وہ آدمی جس کو اولاد نہ ہو، جس کی اولاد نہ ہو، وہ شوہر اور بیوی جس کی شادی ہونے کے بعد اولاد نہ ہو، انشاءاللہ وہ بھی کسی خوراک کے اوپر دم کر لے اور اس کو کھا لے کئی دنوں تک، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائیں گے۔
یہ خود بھی عمل کر لے، انشاءاللہ دوسروں کو بھی بھیج دے اور ان کو بھی بتلا دے، ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔